بسم الله الرحمن صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طیبین طاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک جو ایک بہترین مہینہ، ایک بہترین فرصت کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کو تزکیہ کر سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، اسے بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ ماہ مبارک جس میں پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور جس میں وہ سارے دستور بیان کیے گئے ہیں کہ جو انسان کو کمالات تک لے جاتے ہیں، کمالات تک پہنچاتے ہیں۔ پروردگار نے اپنے کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے روزے کو فرض کر دیا گیا، یہ روزہ واجب ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ یہ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ یہ تقوی ہے کیا چیز، ہمیں اسے سمجھنا ہے تاکہ ہم صاحب تقوی ہو سکیں، ہم متقین کی فہرست میں آ سکیں۔ لہٰذا جب ہم نے اس آیت کو دیکھا اور اس آیت کے بعد جب دوسری آیتوں کو دیکھا قرآن مجید میں، جس میں جگہ جگہ پر متقین، کبھی تقوی اور کبھی دوسرے لفظوں سے یاد کیا گیا ہے، اور تقریباً 217 جگہوں پر آیتوں میں پروردگار نے تقوی کی لفظ اور اسی طرح سے جو اس کے مشتقات ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ کبھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اعمال کو جو قبول کرنے والا ہے وہ ان سے قبول کرے گا جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صاحب تقوی ہیں۔ اور اسی طرح سے خود پہلے ہی پارے میں پروردگار جس میں صاف یہ بیان کرتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے بعد صفات کو بیان کرتا ہے، اور صفات بیان کرنے کے بعد متقین کی یہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے راستے پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس تقوی کو ہمیں دیکھنا ہوگا، تقوی کے معنی کیا ہے۔ تقوی کے لغوی معنی اگر دیکھا جائے جسے وقایا سے لیا گیا، یعنی بچانا، یعنی پرہیز، انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اور جیسا کہ خود قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار ان جگہوں پر غائب نہ دیکھے کہ جہاں پر اس نے ہونے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے ان جگہوں پر دکھائی نہ دیں جہاں پر اس نے نہ ہونے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ کہ ہم ہر وہ فعل انجام دیں کہ جس کا پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، وہاں پر ہماری حاضری ہونی چاہیے، اور ہر وہ کام جسے پروردگار نے ہمیں روکا ہے وہاں پر ہم غیر حاضر رہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنے سے خدا راضی ہے یا ناراض ہے، ہم سبقت الہی کو اختیار کر لیں، یعنی ہر وہ کام کریں کہ جس میں پروردگار ہم سے راضی ہو۔ لہٰذا مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، التقوی اجتناب، یعنی انسان دوری کرے، انسان پرہیز کرے ان سارے کام سے جس سے پروردگار ناراض ہے۔ یا ایک جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں التقوی ان یتقی المرء کلما یؤثم، یعنی انسان اپنے آپ کو ان جگہوں پر کہ جہاں پر گناہوں کے سارے زمینیں فراہم ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اسی کا نام ہے تقوی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسان اپنی جو اندرونی طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں جو پروردگار نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، اس پر ہم قابض آ جائیں، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، تو یہ ہے تقوی کے معنی۔ جیسے شہوت ہو، غضب ہو، غصہ ہو، محبت ہو، چاہت ہو، یہ ساری چیزیں پروردگار نے جو ہمارے اس میں رکھی ہیں، ہمارے وجود میں رکھی ہیں، جب ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس کے اوپر ہم قابض ہو جائیں، تو یہ تقوی ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ من ملک شہوتہ کان تقیہ، کہ جو اپنی شہوت پر قابض ہو گیا، جو اس کا مالک ہو گیا، وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہٰذا اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ساری چیزوں سے، اپنے نفس سے بھی اور دنیا کی ساری چیزوں سے آزاد ہے۔ لہٰذا وہ واقعہ مشہور ہے میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا، بشر حافی کا، کہ جب کنیز باہر نکلتی ہے کوڑا پھینکنے اور اس گھر سے آواز آتی ہے گانا بجانے کی اور لہو و لعب کی، تو مولا پوچھتے ہیں کہ یہ گھر آزاد کا ہے غلام کا؟ تو وہ کنیز کہتی ہے یہ گھر آزاد کا ہے، غلام کا نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تبھی یہ گانا بجانے کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ انسان وہ سارے افعال، وہ سارے اعمال جس سے خدا ناراض ہے، اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اسے کہتے ہیں صاحب تقوی، وہ ہے متقی اور پرہیزگار۔ اور بے شک اللہ انہی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو متقین کی فہرست میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔